نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میراج کا موضوع ہے، مسئلہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کرنا واجب ہے، اور سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کریں، اور نیز کیا زیادہ قربانیاں کرنے والے کے لیے ہر جانور کے گوشت میں سے کھانا اور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو سامعین، اس کا جواب کہ سامعین، قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ تو سامعین، قربانی دینے والے حجاج اکرام کو اللہ پاک یہ شاہ فرما رہے ہیں کہ جو پائے میں نے تمہیں عطا کیے اور تم نے میرے نام پر قربان کیے، اب میری اس نعمت کا تقاضا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو سامعین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غنی یعنی کہ مالدار کو نہیں کھلا سکتے، بلکہ یہ فقراء کو کھلانے کی تاکید کے لیے ہے، اور اغنیا کو کھلانے کا ذکر سورہ حج میں 36 میں آ رہا ہے کہ شاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کو بھی دو۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، قربانی کے جانور کی جان پوری طرح نکلنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کا گوشت کھانے اور کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے گوشت سے ہی ناشتہ کرنا مستحب ہے۔ کہ سامعین، مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر نماز عید کے لیے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید کے بعد آ کر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھاتے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں عید الاضحیٰ آنے پر دیہاتوں سے غریب لوگ جلدی جلدی مدینہ آتے، تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ 3 دن تک گوشت رکھو اور جو باقی بچ رہے اسے صدقہ کر دو۔ اس کے بعد لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کے چمڑوں سے مشکیزہ تیار کرتے ہیں اور اس کی چربی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو غریب دیہاتی لوگ مدینہ آئے تھے، لہٰذا کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ کھانا، کچھ صدقہ کرنا اور مانگنے اور نہ مانگنے والے کو دینا یہ حکم ہے۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، اور دوست احباب، عزیز و اقارب اور ان مساکین کو بھی کھلانا چاہیے جو سوال نہیں کرتے، اور ان فقراء مساکین کو بھی کھلانا چاہیے جو سوال کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور سامعین، خود کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مشرکین اپنی قربانی میں سے نہیں کھاتے تھے، اور سامعین، زیادہ قربانیاں کرنے والے کے لیے ہر جانور کے گوشت میں سے کھانا اور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے 100 اونٹ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹ نہر کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہر اونٹ کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا جو ایک ہانڈی میں ڈالے گئے، پھر دونوں نے اس کا کچھ شوربہ پیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے تمام قربانیوں میں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے سب کی ایک بوٹی ہانڈی میں ڈلوائی۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ تو سامعین، شرعی حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اہل خانہ کے لیے، دوسرا حصہ دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ سامعین، اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ سامعین، 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔